بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تھوڑی سی میری آواز بڑھا سکیں. آپ سمجھ لیجئے کہ شان سحر میں داستان انبیاء کا باقاعدہ آغاز آج ہو رہا ہے. کل تو ایک ابتدائی نوعیت کی گفتگو تھی. کل ہم نے عرض کیا اس دفعہ داستان ابراہیم علیہ السلام ہے, داستان اسماعیل علیہ السلام ہے, داستان بنی ابراہیم ہے, داستان بنی اسماعیل ہے, داستان کعبہ ہے, داستان ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب کچھ ہے اس دفعہ داستان انبیاء میں, قصص الانبیاء میں انشاءاللہ. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ قصہ ہے ایک بادشاہ کا. بادشاہ ہے جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے, بادشاہ ہے جو چاہتا ہے کہ لوگ اس کو خدا کہہ کر پکاریں, بادشاہ ہے جو چاہتا ہے کہ لوگ اس کو خدا سمجھ کر سجدہ کریں, بادشاہ ہے جس نے شہر میں اس دور کے حساب سے ایک الارم سسٹم لگایا ہوا ہے شہر کے ہر دروازے پر کہ جو کوئی شخص اس شہر کے دروازے سے گزرے اور اس بادشاہ کی تعظیم نہ بجا لائے, ایک الارم سسٹم اس بندے کو آئیڈینٹیفائی کر دیتا تھا اور اس کو سزا دی جاتی تھی. یہ عالم تھا اس بادشاہ کا, اور ایسے میں ایک شخص ہے جو کہ اس بادشاہ کو چیلنج کرنے گیا ہے. آج ہم بادشاہ کا کردار بھی بتاتے ہیں, وہ شخص کون ہے, وہ ہستی کون ہے, یہ بھی بتاتے ہیں. ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کا شرف بھی حاصل ہوگا, کیونکہ قرآن کے الفاظ میں بھی آپ کو بتائیں گے, آیات میں بھی بتائیں گے, تاکہ قرآن پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے, قرآن کی کچھ آیات کا مفہوم بھی مل جائے, داستان انبیاء بھی آگے بڑھ جائے. یہ سب کچھ ہے. آج ہم سمجھ لیجیے باقاعدہ کرنے لگے ہیں آغاز. اس بادشاہ کا نام نمرود ہے. اس کا نام نمرود ہے. اس کفر کی بستی میں, اسی ظلم کی بستی میں, اسی جھوٹے خدا کی بستی میں ایک سچے خدا کا ماننے والا, سچے خدا کا بندہ بھی ہے. بادشاہ کو کہتے ہیں نمرود, اس ہستی کو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. سو یہ ایک بستی ہے جہاں نمرود کی ہر ممکن کوشش ہے کہ کسی طرح اپنی خدائی کو اسٹیبلش کرے, اور یہی ایک بستی ہے جہاں یہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے علیہ السلام طرح طرح کے طریقوں سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہے, یہ بھی تمہارا خدا نہیں ہو, جن کو پوچھ رہے ہو یہ بھی تمہارے خدا نہیں ہے. یہ میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, بٹ اٹ از ناٹ دیٹ سمپل. ایک طرف ایک اکیلے ابراہیم ہے, دوسری طرف ایک بڑی سلطنت اور سلطنت کا شہنشاہ نمرود ہے. اس کا یہ بڑا دربار ہے, عالی شان دربار ہے. ظاہر خیالی تصاویر ہیں اس منظر میں لے جانے کے لیے. آپ سوچے تو صحیح کیا عالم ہوگا وہ, مطلب بھائی جس کا ملک ہے, جس کا شہر ہے, جس کی بظاہر جھوٹی خدائی ہے, اس نے اپنے دربار کا کیا عالم رکھا ہوگا. تو جب وہ دربار میں بیٹھا ہے تو پھر لوگ سامنے سجدہ ریز ہیں, لوگ کھڑے ہیں. ایسے آدمی کو ایک ہستی چیلنج کرنے جا رہی ہے. تو ذہن میں رکھیے کچھ اس طرح کا منظر. اب سوچئے یہاں سے داستان کا آغاز. اسٹیپ 1 سنیے, نمرود کا عالم سن لیا نا کیا کر رہا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی اسٹریٹجی سنیے, نمرود کا مائنڈ سیٹ ورسس ابراہیم علیہ السلام کی اسٹریٹجی, اور وہ بھی قرآن کریم کے الفاظ میں سنیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا مکالمہ ہوا وہاں کی عوام سے. ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے ایک اکیلے ہو کر پوری سوسائٹی کو چیلنج کیا. داستان ابراہیم قرآن کے الفاظ ہیں. فرمایا کیا فرمایا. اب یہاں سے اس واقعے میں ذرا کچھ قرآن حوالے لاتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ جس طرح میں نے کہا تلاوت قرآن, قرآن کا ترجمہ, اور ویسے بھی آیات کو موقع ملے تو آپ دیکھیے گا لطف آئے گا. یہ سورہ انبیاء کی متعلقہ آیات ہیں, ٹھیک ہے, یہ سورہ انبیاء کی آیات ہیں اور میں ان کا ترجمہ مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. 51 سے آگے ہے. سو جب ابراہیم, اب میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں ترجمہ. سو جب ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے, ڈائلاگ قرآن کے الفاظ میں, جب ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ سب کیا ہے, بتوں کی پوجا وغیرہ, تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا. قرآن کی آیت کا ترجمہ سنیے. جواب, ہم نے اپنے باپ کو, ہم نے اپنے دادا کو, ہم نے اپنے آبا و اجداد کو, ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے. آپ نے کہا, جواب ابراہیم علیہ السلام کا, پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سب یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے سوسائٹی کو چیلنج کیا ان الفاظ میں. ایک کہنا آسان ہے, کرنا آسان نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اتنا ناقابل یقین کام کیا ہے, اتنا ناقابل یقین کام کیا ہے کہ جب یہ ڈائلاگ ہوا ہے, جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے, تو آپ جانتے ہیں کفار کا پہلا رسپانس کیا تھا, کفار کا پہلا رد عمل کیا تھا, ان لوگوں کا پہلا ریئیکشن کیا تھا. اگر میں عام الفاظ میں کہوں تو ان کا پہلا ریئیکشن تھا, واٹ آر یو سیریس, سیریسلی, یہ ریئیکشن تھا. میں عرض کر دیتا ہوں, قرآن کی آیت کا ایک اور ترجمہ پڑھتا ہوں جس سے پتہ لگے گا کہ واقعی یہ ریئیکشن تھا. یہ میں نے صرف ایکسپریشن نہیں بتایا, آیت بتائی ہے. قرآن کی آیت سنیے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا, قرآن کی آیت کہتی ہے, کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ کہا, یعنی باقاعدہ دیکھیں, انہوں نے کہا کیا تو ابراہیم علیہ السلام, کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے. ان کا ریئیکشن, آر یو سیریس. اب جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا تو اب سنیے ابراہیم علیہ السلام نے کن الفاظ میں جواب دیا, کن الفاظ میں اپنے پروردگار کا تعارف کرایا. ایک طرف جھوٹا خدا ہے, اب سنیے قرآن کریم کے الفاظ میں سچے خدا کے, سچے بندے نے اپنے سچے خدا کا تعارف جھوٹے خدا کے ماننے والوں کے سامنے کس طرح کیا. جب انہوں نے کہا کہ کیا تم سچ کہتے ہو یا ہم سے مذاق کر رہے ہو, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, حقیقت تو یہ ہے کہ صرف میرا ہی نہیں, تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں کا مالک ہے, تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو زمینوں کا مالک ہے, تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے. میں تو اسی بات کا گواہ ہوں, میں تو اسی بات کا قائل ہوں. اب یہ انٹروڈکشن تو کرا دیا ابراہیم علیہ السلام نے,
لیکن ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے ویری انٹرسٹنگلی اپنی اسٹریٹجی بھی بتائی ڈھکے چھپے الفاظ میں. دس از ویری انٹرسٹنگ. اگلی آیت سنیے. خدا کی قسم. کون خدا؟ جس کا بھی تعارف کرایا نا. خدا کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو ان کے ساتھ تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی. اب یہ پھر بڑی عجیب سچویشن ہو گئی ہے. ایک شخص نے پہلے سسٹم کو چیلنج کیا ہے, پھر اسی شخص نے اپنے خدا کا تعارف کرایا ہے, پھر اسی شخص نے سچے خدا کی قسم کھا کر کہا ہے کہ تمہارے جھوٹے خداؤں کو ایکسپوز کروں گا. کیسے؟ یہ نہیں بتایا. سو عجب نہیں وہ لوگ جو کہہ رہے تھے آر یو سیریس, اب کہہ رہے ہو نو ہی ازنٹ, ہی از ناٹ سیریس. یہ نہیں ہو سکتا. یہ شخص کیسے نقصان پہنچائے گا؟ یہ شخص کیسے ایکسپوز کرے گا؟ یہ شخص اکیلا ہے, سامنے پورا سسٹم ہے, تو یہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک آدمی ہے, سامنے لاکھوں لوگ ہیں, نہیں کر سکتا یہ. خیر دن گزرتے گئے, شبیں گزرتی گئیں, اور بالآخر ابراہیم علیہ السلام کا جو منصوبہ تھا وہ سامنے آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتا کر ان کو ایکسپوز کیا ہے کہ میں کروں گا کچھ ایسا کہ سارے ایکسپوز ہوں گے, پھر بھی وہ کچھ نہیں کر سکے, نہیں بتا سکے. وہ منصوبہ سامنے آ گیا. اس منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے پہلا کام کیا کیا؟ کلرز کریں گے.